أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کی مثالیں بیان فرمائیں. اس کے بعد حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جو آپ کا پروردگار ہے، آپ کو پیدا کرنے والا، آپ کے ماں باپ کو بڑوں کو پیدا کرنے والا، آپ کی ضروریات کو پیدا کرنے والا، زمین کو بچھونا بنانا، آسمان کو چھت بنانا، پانی برسانا، پھل فروٹ نکالنا، یہ ساری چیزیں کرنے والا جب اللہ، تو عبادت کا لائق بھی صرف اللہ. یہاں سے ابھی جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے، مشرکوں کے دلوں میں جو شبہہ پیدا ہو رہا تھا، اسی شبہے کو بیان کر کے اور اس کو چیلنج کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ نبی پاک اپنی طرف سے بنا کر کے بتا رہے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ظاہر ہے اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، اس کی تعلیم کو دیکھا جاتا ہے. جیسے غلام محمد قادیانی دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر اسی کا پیچھا کیا علماء نے اور اس کے کردار کو جو دیکھا، اس کی تعلیمات کو جو دیکھا، تو ایسا گندا گھٹیا ترین آدمی کہ عام کوئی بازاری آدمی بھی اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا یہ غلام محمد قادیانی خبیث تھا. خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے گڑ کھانے کی بڑی محبت شوق ہوتا ہے، اس وجہ سے میرے جیب میں ہر وقت گڑ پڑا ہوتا ہے، اور میں پھر اپنے آپ کو قطرے سے، پیشاب کے قطروں سے بچانے کے لیے اپنے پاس ڈھیلا بھی رکھتا ہوں، یہ مٹی کا ڈھیلا. پھر ایک جیب کے اندر گڑ رکھتا ہوں، ایک جیب کے اندر وہ پیشاب والا ڈھیلا رکھتا ہوں. پھر کبھی کبھار میرا خیال ہٹ جاتا ہے، پھر اسی گڑ کی جگہ پر وہ پیشاب والا ڈھیلا کھا لیتا ہوں. لعنت ہو، ایسا بندہ بولتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو خیر، اس زمانے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر کے ان کو سنایا نا، تو دو باتیں تھیں: یا تو خود قرآن میں شک شبہ ہو، یا پھر اس کو سمجھنے والوں میں شک ہو. قرآن میں شک ہو تو اس کا تو شروع کے اندر ہی آ گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. تھوڑا سا اب غور کرو، قرآن پاک کی بات واضح ہو کر کے سامنے آئے گی، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. باقی اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، رسول اللہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، تو پھر اس کا علاج یہ ہے، آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں، بڑے علم والے ہیں، بڑے شاعر ہیں، بڑے بات کرنے کے اندر فصیح بلیغ یعنی ہوشیار لوگ ہیں، تو بھلا اسی جیسا کلام تم بھی کر کے دکھاؤ. وہ بھی تو آپ کے ساتھ رہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہی رہا ہے، پوری زندگی آپ کے سامنے ہے اسی کی، کوئی چھپی تو نہیں ہے. تو وہ اگر بغیر کسی کے پاس پڑھنے پڑھانے کے ایسا حسین جمیل قرآن پڑھ لیتا ہے کہ بڑے سے بڑے شاعر طفیل بن عمر دوسی جیسے لوگ
اور کندی جیسے لوگ آئے، ایک ہی ملاقات کی اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے پیغمبر کریم کی پوری زندگی۔ اگر یہ قرآن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں تو تم بھی اس طرح کا بنا کر دکھاؤ نا بھلا۔ اور تم اس طرح کا پورا قرآن تو نہیں بنا سکتے، کوئی ایک سورت بناؤ، 10 سورتیں بناؤ، کچھ تو بنا کر دکھاؤ۔ لیکن وہ سارے لاجواب ہو گئے اور کوئی جواب ان سے بن نہ پایا۔ اور کسی موقع پر کچھ لوگوں نے اس طرح سے بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن خود ان کے اپنے ہی لوگوں نے بولا کہ یہ تو پاگلوں کا کلام ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کے اندر فصاحت دیکھو، بلاغت دیکھو، غیب کی خبریں دیکھو، جنت کی خبریں، جہنم کی خبریں، پرانے زمانے کی خبریں جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ کافروں نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر واقعی تو نبی ہے تو حضرت یوسف کا قصہ تو ہمیں سنا دے، یہ تو بتا دے کہ مصر کے اندر یہ بنی اسرائیل کیسے آ گئے، مصر کے اندر تو حکومت قبطیوں کی ہوتی تھی۔ تو پوری سورہ یوسف اللہ رب العالمین نے نازل فرما کر کے پورا قصہ بتا دیا کہ وہاں کنعان کے اندر یعقوب رہتا تھا اللہ کا نبی، پھر اس کے بیٹے یوسف کا یہ مسئلہ ہوا، یہ ہوا، اسی طریقے سے یوسف آخر کنویں میں گیا، پھر بکتے بکتے آ کر کے مصر کے بازاروں میں پہنچا۔ اسی طریقے سے پھر وہاں کی جب اس کو حکومت ملی تو کنعان سے اپنے باپ کو، ماں کو اور رشتہ داروں کو وہاں بلا لیا۔ ابھی اس طرح کی چیزوں کا علم کسی شاعروں کے پاس کہاں ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ ہکے بکے رہ گئے۔ اور یہاں ایک بات مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کے اندر، تفسیر محمود میں لکھی ہے کہ قرآن پاک میں کچھ باتیں فرعون کی بھی ہیں، نمرود کی بھی ہیں، اور فرعون نے بولا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ نمرود نے بولا کہ میں مارتا ہوں، زندگی دیتا ہوں۔ تو فرعون بھی انسان تھا، نمرود بھی انسان تھا۔ تو جب انسانوں کی باتیں قرآن میں آئی ہیں تو مکے کے مشرک بھلا ان انسانوں جیسا کلام تو کر کے دکھاتے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ فرعون یا نمرود وہ انسان تو تھے، لیکن انہوں نے جو بات کی تھی وہ عربی میں نہیں کی تھی، وہ اپنی سریانی عبرانی زبانوں کی باتیں تھیں۔ لیکن اللہ رب العالمین جو بیان کیا ہے ان کے مطلب کو بیان کیا ہے اپنے انداز میں، ان کے مطلب کو بیان کیا ہے اپنے انداز میں۔ جب اپنے انداز میں بیان کیا نا تو یہ انداز یہ خالق ہی کا ہے، مخلوق کو یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسے انداز کی کوئی بات کر سکے۔ ایک مرتبہ علماء نے لکھا ہے کوئی صحابی نے کیا کیا، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ جا کر کے کعبۃ اللہ کے اوپر لگا دی۔ سارے لوگ بڑے بڑے جو شعر و شاعری ہوتی تھی نا وہ وہاں لگا دیتے تھے، جیسے آج کل بہت سارے دکان کے اوپر کوئی خوبصورت شعر لگا دیتے ہیں، تو وہاں آ کر کے کعبۃ اللہ میں اپنا شعر لگاتے تھے۔ تو جب کسی نے یہ سورہ کوثر لگا دی تو جو آتا پڑھ کر کے حیران ہو جاتا، ایک ایک لفظ کے اندر غور کرتا ہے۔ آخر کسی نے آ کر کے نیچے لکھ دیا کہ ما ھذا قول البشر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انہوں نے اپنی طرف سے آگے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے علم کو اسی ایک صورت کے اندر جمع کر دیا۔ وہ کافی دفعہ آپ کے سامنے اس کی تفسیر آ چکی ہے الحمدللہ۔ تو یہاں ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ نبی کا یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے اپنی طرف سے، تو آپ بھی بنا کر کے دکھاؤ نا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ شک میں ہیں اس کلام کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا کہ نبی پاک میرا بندہ ہے۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر لے آؤ تم اسی کے مثل کوئی بھی صورت، چھوٹی سے چھوٹی صورت کوئی اس طرح کی آپ کر کے تو لاؤ تو صحیح۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے ساتھیوں کو، معبودوں کو، مددگاروں کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر واقعی تمہارا دل کہتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو آپ اپنے مددگاروں کو بلاؤ، اپنے بتوں کو، خداؤں کو بلاؤ، اپنے شاعروں کو بلاؤ، اپنے ماہر لوگوں کو بلاؤ اور اس طرح کا کلام کر کے تو دکھاؤ۔ اور زور لگایا لیکن بنا نہ سکے، کر نہ سکے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی یہ کلام اللہ کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی پاک کی نبوت کی بڑی دلیل ہے کہ نبی پاک جیسی بات بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہودی کیوں اعتراض کر رہے تھے؟ حالانکہ یہودیوں کے اوپر بھی تو کتاب نازل ہو چکی ہے، تورات۔ عیسائی کیوں سوال کر رہے تھے جبکہ عیسائیوں کے اوپر بھی تو کتاب نازل ہو چکی ہے، انجیل۔ اپنی اور ان کی کتابوں کے اندر بھی اس طرح کی مثالیں ہیں، پھر وہ اعتراض کر رہے ہیں کیوں؟ اس کی سبب علماء نے لکھا ہے شاید یہ ہوگا کہ ان کی کتابیں ایک ٹائم پر مل گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پہ گئے، پوری کی پوری کتاب تورات لے کر کے ان کے سامنے رکھی، بڑی تختیاں، اور اسی طرح سے انجیل اتری تو بھی ایک ہی مرتبہ، اور قرآن پاک نازل ہوئی اس طریقے سے کہ نزلنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو جیسے پہلے والی کتابیں ایک ٹائم پر پوری نازل ہو گئیں تو یہ بھی تو ایک ٹائم پر نازل ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کے اندر اور اس میں فرق ہے۔ ان کی کتابوں کی عمر چند سال تھی، اور ان کی امت کی عمر بھی چند سال تھی، جبکہ اس قرآن کی عمر پیغمبر کریم سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ہے، اور اس امت کا چلنا قیامت تک کے لیے ہے۔ تورات اور انجیل کے حافظ نہیں ہوتے تھے سوائے اللہ کے نبی کے، اور اس قرآن پاک کے حفظ کے لیے اس زمانے سے لے کر کے آج تک لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ حافظ ہیں۔ تو یہ قرآن پاک چونکہ انسان کے دل میں بٹھانا تھا، قیامت تک کے لیے دنیا میں باقی رکھنا تھا، اور اس کے اندر ہر طرح کی تعلیمات دینی تھی، تو موقع مناسبت سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ کوئی زنا کا کیس آ گیا، اسی کے متعلق آیت نازل ہو گئی، ابھی اس کا کیا حکم ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بول دیا کہ تیرا جسم میرے لیے میرے ماں کے جسم کی طرح ہے، اس کے متعلق زہار کا حکم نازل ہو گیا۔ ایک نے بول دیا کہ یہ میرا وہ اپنی بیوی کو بولا، یہ جو بچہ تو نے جنا ہے یہ میرا نہیں ہے، لعان کا حکم نازل ہو گیا۔ اسی طریقے سے کسی نے چوری کی تو چوری کا حکم نازل ہو گیا۔ کسی نے کوئی آ کر کے مسئلہ پوچھا، اسی کے مناسبت سے کوئی آیت نازل ہو گئی۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے جب نازل ہوا تو یہ انسان کے دلوں کے اندر راسخ ہوتا گیا، پختہ ہوتا گیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ نہ کرو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ آپ اگر کوشش کرو بھی لیکن ابھی تک کیا نہیں ہے، اور آگے بھلا کر سکو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر تو ڈرو آپ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور جہنم اور آگ اور نار یہ تیار کافروں کے لیے ہوئی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ارے بھائی آپ مقابلہ کرو، آپ کو ذہن میں یہ ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کر کے بتاتا ہے، اگر یہ بات ہے تو آجا مقابلہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زمانہ تھا، جادو کا زور تھا، اور اس زمانے کے اندر جس کے پاس جادو بڑا ہوتا وہی بڑا طاقتور سمجھا جاتا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں آئے اور لاٹھی کا معجزہ دکھایا، سب جادوگروں کا جادو توڑ دیا، اور جادوگروں نے مان لیا کہ واقعی ہم جھوٹے ہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، ورنہ ہم نے پوری دنیا کے اندر جو بڑے سے بڑے جادوگر تھے ہم نے ان سے علم حاصل کیا، اور ہم جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جبکہ یہ کسی کے پاس پڑھا بھی نہیں ہے، تو یہ دلیل اس بات کی کہ یہ نبی ہو سکتا ہے، کوئی امتی نہیں ہو سکتا، ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا زمانہ تھا، طب کا، بڑے لوگ ماہر ہوتے تھے، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کا علاج ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ کوڑھ کا مریض، برس کا، جس کو جسم کے اوپر نشانات ہو جاتے ہیں، ابھی ان کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ کسی نابینے کو بینا کرنا، اندھے کو آنکھیں دینا، نظر دینا، یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ کسی مردے کو زندہ کر کے دکھانا، یہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے نبی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ کسی بھی کوڑھی آدمی کے اوپر ہاتھ گھمائیں ٹھیک، وہ مادرزاد اندھا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ گھمائیں بینا ہو جاتا۔ کسی مردے کو فرماتے قم باذن اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ کھڑا ہو جاتا۔ جب یہ چیزیں جادوگروں نے، یہ طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے دیکھی تو حیران ہو کر کے ہکے بہکے رہ گئے اور بولا کہ واقعی یہ کوئی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فصاحت اور بلاغت کا کمال تھا، تو ان کے مقابلے میں پھر اسی طرح کی پیغمبر کریم نے آ کر کے قرآن ان کو فصاحت اور بلاغت والا سنایا۔ فصاحت بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر پہلو کے اعتبار سے جتنا اس کے اندر غور کرو گے اتنا آپ کو علم ملے گا۔ صرف الحمدللہ، اس کے اندر ہی علماء نے اتنی بڑی تفصیلیں لکھی ہیں۔ الحمد، الف لام کس چیز کا ہے، الف کس چیز کا ہے، لام کس چیز کا ہے، حمد کا معنی کیا ہے، حمد کو پیش کیوں پڑھا گیا ہے، حمد کو زبر کیوں نہیں پڑھتے۔ اس طریقے سے جتنا قرآن پاک کی گہرائی کے اندر جاؤ گے اتنا ہی علم باہر نکلے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ یہ مانو، یہ بات کی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو کر کے دکھاؤ، اگر نہیں کر سکتے پھر تو آپ کے سامنے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، پھر تو مانو۔ پھر بھی اگر نہیں مانتے تو سمجھو تم انکاری ہو، ضدی ہو، اور ضدی لوگوں کا انجام یہ ہے فاتقوا النار، آگ ہوگی، وہ بنی ہی ضدی اور انکاری لوگوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی قرآن کا انکار کرتا ہے تو انجام یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کو آگ میں ڈالوں گا، لیکن ساتھ میں فرمایا آگ میں، لیکن ایسی آگ ہوگی جس کا ایندھن ہی تم بنو گے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم اپنی پناہ میں رکھے۔ جیسے کسی آگ کے اندر پیٹرول ڈالو تو آگ بھڑکتی ہے نا، اسی طریقے سے جب جہنم کی آگ میں انسان ڈلے گا تو اور بھڑکے گی، پتھر ڈلے گا تو بھڑکے گی، اور وہ بھی اسی انسان کے لیے ہے جو دین سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہر طرح کی نافرمانی سے، کفر سے، شرک سے، انکار سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔